السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ ہنگری کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے مذاکرات دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کو تمام تر شعبوں میں فروغ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ملاقات میں فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کے تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج تیسرا قطر اکنامک فورم شروع ہو رہا ہے، اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے کی یہودی بستیوں سے علیحدگی کی منسوخی کے قانون پر عمل درآمد شروع کرنے کے اسرائیلی وزیر فوج کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ہنگری کے وزیر اعظم جناب اوربین وکٹر کے درمیان دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلو زیر بحث آئے، اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ ہنگری کے وزیر اعظم جناب وکٹر اوربان کے ساتھ ہونے والے ان کے مذاکرات دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کو تمام تر شعبوں میں فروغ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ صاحب سمو امیر نے ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ میں ہنگری کے وزیر اعظم کا دوحہ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں ان مذاکرات پر خوش ہوں جو ہمارے دونوں دوست ملکوں کے درمیان تمام تر شعبوں میں مزید شراکتوں اور تعاون کے ذریعے تعلقات کے فروغ کا ذریعہ بنیں گے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی اور ملک کے متعدد دوسرے اعلیٰ اہلکاران بھی ان مذاکرات میں شریک تھے، جبکہ ہنگری کی جانب سے وہاں کے وزیر اقتصادی ترقی جناب مارٹن ناج، وزیر مالیات جناب میہائی فارگا، وزیر اعظم کے دفتر میں سیاسی تعلقات کے ڈائریکٹر جناب بالاج اوربان، وزیر مملکت اور نائب وزیر خارجہ و تجارت جناب لیفنٹی ماجار اور سرکاری وفد کے متعدد دوسرے ممبران بھی ان مذاکرات میں شریک ہوئے۔ اس سے پہلے ہنگری کے وزیر اعظم جب دیوان امیری پہنچے تو وہاں ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دیوان امیری میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا اور ان کے ہمراہ ملک کے دورے پر آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، انہیں فوجی اور دفاعی تعاون کے شعبوں میں مزید فروغ دینے پر بات چیت کی گئی، اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آج منگل کے روز بلومبرگ کے تعاون سے قطر اکنامک فورم کا تیسرا ایڈیشن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس فورم کا عنوان ہے عالمی ترقی کی نئی کہانی۔ اس میں پوری دنیا سے 1000 سے زیادہ بزنس مین حصہ لے رہے ہیں، اور یہ فورم آئندہ جمعرات کے روز تک جاری رہے گا۔ اس میں دنیا بھر میں آنے والی اقتصادی تبدیلیوں کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم سے
برطانوی پارلیمنٹ کے ایک رکن اور تمام پارٹیوں کے قطر سے متعلقہ گروپ کے سربراہ جناب ایلان کیرنز کی قیادت میں آنے والے برطانوی پارلیمانی وفد نے ملاقات کی ہے۔ یہ وفد تیسرے اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے ان دنوں ملک کا دورہ کر رہا ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر نے اس پارلیمانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں دوست ملکوں کے درمیان پارلیمانی تعلقات کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ برطانوی وفد نے عوامی شرکت کے قطری تجربے اور اس کے لیے شورا کونسل کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون سے متعلقہ موضوعات اور باہمی پارلیمانی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل کے متعدد ممبران بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ شورا کونسل نے کل اس کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں تمیم بن حمد ایوان میں اپنا ہفت روزہ اجلاس منعقد کیا۔ شورا کونسل نے سربراہوں کی سطح پر بلائے گئے عرب لیگ کے معمول کے 32ویں سیشن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی شرکت کی تعریف کی ہے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یہ عرب سربراہ کانفرنس مشترکہ عربی عمل کے فروغ کا ذریعہ بنے۔ شورا کونسل نے الخرطوم میں قطری سفارت خانے کی عمارت پر چڑھائی اور اس میں توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک مجرمانہ رویہ ہے جو تمام تر اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح شورا نے اسرائیلی اہلکاروں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطوں پر بار بار کی جانے والی چڑھائیوں اور فلیگ مارچ کے روز اسرائیلی پارلیمانی ممبران کی ان چڑھائیوں میں شرکت کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور اقدار کی پابندی سے کھلا انکار ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری سے ہنگری کے وزیر مالیات جناب میہالی فارگا اور وزیر اقتصادیات اور ترقی جناب مارٹن ناجی نے ملاقات کی ہے جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں خاص طور پر اقتصادی، تجارتی اور انویسٹمنٹ کے شعبوں میں تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز فالح نے ملاقات کی ہے۔ وہ تیسرے قطر اکنامک فورم میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ فورم آج شروع ہو رہا ہے اور 25 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے ایسے موضوعات پر بات چیت کی گئی جن کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں فورم کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے 49ویں عربی لیبر کانفرنس میں شرکت کی ہے جو قاہرہ میں عرب لیگ کے سیکریٹریٹ میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ قطر نے کام کے ماحول، لیبر کے شعبے میں بنیادی اصولوں اور حقوق کی ادائیگی اور سب کے لیے کام کے مناسب ماحول کی فراہمی کی جامع امپروومنٹ اچیو کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کام کے ماحول کی بہتری قانونی سٹرکچر میں بہتری لانے اور ایسے اقدامات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو بین الاقوامی معیاروں کے عین مطابق ہوں۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت برائے امور بین الاقوامی تعاون محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر سے آسٹریلیا کی قومی یونیورسٹی کے مرکز برائے عربی و اسلامی اسٹڈیز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر کریمہ لاشیر نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ ملاقات میں عمومی سفارتکاری اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ملک میں آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے کی
یہودی بستیوں سے علیحدگی کی منسوخی کے قانون پر عمل درآمد شروع کرنے کے اسرائیلی وزیر فوج کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یہودی آبادکاروں کو خالی کیے گئے مقام حومش پر واپس آ جانے کی اجازت مل جائے گی اور اسے ایک قانونی حیثیت بھی مل جائے گی، جو برادر فلسطینی عوام کے حقوق پر کھلی جارحیت ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے اختیار کی جانے والی امر واقعہ کی پالیسی پر قطر کی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح فلسطینیوں سے ان کے وہ حقوق چھینے جا رہے ہیں جن کی ضمانت بین الاقوامی قانون میں دی گئی ہے، اور دو ریاستی حل کے نفاذ کی بین الاقوامی کوششوں کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے۔ قطر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں یہودی آبادکاری کی پالیسی روکنے کا پابند کرے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ فٹ بال گلف کپ فیڈریشن کی جنرل اسمبلی کا اجلاس کل بدھ کے روز دوحہ کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ فیڈریشن کے صدر شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی اس اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ فیڈریشن کے نائب صدر جناب سالم بن سعید الوہیبی اور فٹ بال کی خلیجی فیڈریشنز کے سربراہان بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ جنرل اسمبلی اگلے گلف کپ ٹورنامنٹ کے میزبان ملک کا انتخاب کرے گی اور اگلے سیشن کے لیے اس کے صدر اور نائب صدر کا انتخاب بھی عمل میں لایا جائے گا۔ 2022-2023 کے اسپورٹس سیزن میں ہینڈ بال کی امیر کپ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں آج 4 میچ کھیلے جائیں گے۔ آج اسد کا مقابلہ الاہلی سے ہوگا، الدحیل کا العربی سے، الریان کا الغرافہ سے اور الوکرا کی ہینڈ بال ٹیم الخور کا مقابلہ کرے گی۔ اسد اور الاہلی کے میچ کا فاتح الدحیل اور العربی کے میچ کے فاتح کے ساتھ سیمی فائنل کھیلے گا، جبکہ الریان اور الغرافہ کے میچ کی فاتح ٹیم الوکرا اور الخور کے میچ کی فاتح ٹیم کے ساتھ سیمی فائنل میں مقابلہ کرے گی۔ سیمی فائنل کے یہ میچ پرسوں جمعرات کو کھیلے جائیں گے اور ہینڈ بال امیر کپ کا فائنل آئندہ ہفتے کے روز ہوگا۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن نے قطر میں کرائے جانے والے AFC انڈر-23 کپ کے مقابلوں کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کپ کو حاصل کرنے والی ٹیم 15 اپریل سے 3 مئی سن 2024 تک پیرس میں کرائے جانے والے اولمپک مقابلوں میں حصہ لینے کی اہل بن جائے گی۔ ایشین فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ AFC انڈر-23 کپ کے لیے قرعہ اندازی یعنی ڈرا پرسوں جمعرات کے روز ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹر میں کیا جائے گا۔ کوالیفائرز میں حصہ لینے والی ٹیموں کی تعداد 43 ہے اور یہ اس ٹورنامنٹ کی تاریخ کا 6واں ایڈیشن ہوگا۔ یہ کوالیفائنگ میچز امسال ستمبر کی 4 سے 12 تاریخ تک کرائے جائیں گے، اور یہ بات واضح رہے کہ کوالیفائر میں قطری ٹیم کی شرکت دوستانہ سمجھی جائے گی اور گروپ رینکنگ کے تعین کے وقت اسے شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ میزبان ملک کی ٹیم کی حیثیت سے کھیلے گی۔ اور پیرس سینٹ جرمن اپنے میزبان آکسیری کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر اب فرانسیسی یا فرینچ لیگ ٹائٹل اپنے نام کرنے سے بس 1 قدم کی دوری پر پہنچ گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ ہنگری کے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے مذاکرات دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات کو تمام تر شعبوں میں فروغ دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ملاقات میں فوجی اور دفاعی تعاون کے شعبوں میں تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔
صاحب سمو امیر کی سرپرستی میں آج تیسرا قطر اکنامک فورم شروع ہو رہا ہے، اور قطر نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی حصے کی یہودی بستیوں سے علیحدگی کی منسوخی کے قانون پر عمل درآمد شروع کرنے کے اسرائیلی وزیر فوج کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر جابر الاحمد اور ہمارے ساتھی انتخاب عالم کے ساتھ سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔